نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے جس کے 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر اس قرآن کو لتشقی تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا مگر تذکرۃ نصیحت کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہے، تنزیلا نازل کیا گیا ہے، ممن اس ذات کی طرف سے جس نے خلقا پیدا کیا الارض زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، الاولی بہت بلند، الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش استوی عرش پر مستوی۔ سورہ طٰہٰ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس کی شان نزول کے اندر کچھ احادیث آتی ہیں جس کے اندر ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اللہ رب العزت نے جب یہ آیات نازل فرمائی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اللہ سے دعا کی، اللہ اسلام کو جو 2 بندے ہیں ان میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے طاقت عطا فرما۔ ایک ابو جہل تھا اور ایک عمر فاروق تھے۔ اب دونوں عمروں میں سے ایک عمر اللہ رب العزت سے دعا کر دی گئی کہ ہمیں عطا فرما دے۔ دونوں بڑے طاقتور تھے، جری تھے، جوان تھے، دونوں بڑے عقل والے تھے، خوبصورت تھے۔ اللہ کو جو عمر پسند آیا، اللہ نے وہ عمر اللہ کے نبی کو عطا فرما دیا۔ اس لیے دعائے رسول عمر فاروق ہیں۔ اللہ کے نبی نے مانگ کر لیا ہے عمر کو اللہ سے۔ میرا اللہ نے جب اللہ کے رسول نے جب دعا کی یا اللہ عطا فرما، پھر واقعہ آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صبح صبح نکلے۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول گئے صبح صبح اور اسلام قبول کر لیا ڈائریکٹلی۔ دوسرا واقعہ یہ آتا ہے جس کے اندر طٰہٰ کے ساتھ ہے، لنکڈ ہے۔ حضرت عمر فاروق نکلے صبح صبح ارلی مارننگ، اپنی تلوار ننگی پکڑی ہاتھ میں، بڑے غصے سے جلال سے جا رہے ہیں۔ تو رستے میں کسی نے دیکھا تو عمر جا رہا ہے بڑے غصے کے اندر، کہتا کیا عمر کدھر کہاں پر صبح صبح بڑے غصے کے اندر؟ کہتا آج کہانی مکا دینی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس ٹائم تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا کہ کیا ہوا کیا؟ کہتا جس بندے نے پورے مکہ کے اندر پریشانی برپا کر دی ہے، بچہ بچہ اس کا غلام ہو رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہو رہا ہے، مطلب مسلمان ہو جا رہا ہے۔ ماں باپ تو کافر تھے نا ان کے، مکہ کافر جو تھے، کہتا ان سے بغاوت کر رہا ہے، اس نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس دنیا سے ختم کر دینا آج۔ وہ بندہ کہتا ہے عمر اپنے گھر پہلے سنبھال لے، بعد میں اس نبی کے پاس جانا۔ کہتا کیا میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ کہتا تیری بہن بہنوئی خود مسلمان ہوگا، تو لوگوں کو روکنا پھر اپنے گھر سنبھال پہلے۔ ہاں، اور غصہ تیز ہو گیا، ادھر چھوڑے رستہ اپنے بہن کے گھر۔ کہتا بہن کو سیدھا کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھے بغیر اسلام قبول کر لیا، مجھے پوچھا دسیا بھی نہیں۔ سیدھا بہن کے گھر اندر باہر پہنچا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور غصہ تیز ہو گیا کہ واقعی بات صحیح ہے۔ کھڑکایا دروازہ اندر، بہن نے قرآن کے اوراق جو تھے وہ فوراً چھپا دیے، بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تیری ضرورت کیسی ہوئی کہ تو نے ایسے کام کیا؟ میرے ہوتے ہوئے پوچھے بغیر مجھے مار کھائی جا رہا ہے۔ کیونکہ بہن آگے آ گئی کہ بھائی مارنا تو مجھے مار۔ اس کو بھی لگی کہ اور جتنا مرضی مار دے، جان نکال دو، اسلام نہیں چھوڑوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے چھوڑ دیا۔
حضرت عمر فاروق اللہ نے بڑا ہی دماغ دیا تھا، بہت تیز دماغ، پوری دنیا کا دماغ ایک طرف، حضرت عمر فاروق کا علم ایک طرف، علم ایک طرف، اللہ نے بہت زیادہ ذہانت دی، بہت زیادہ ذہانت، بہت ذہین۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ اگر انبیاء نبی آنے ہوتے تو میرے بعد عمر فاروق نبی ہوتے، لیکن نبی کے سلسلہ نبوت ختم ہو گئی ہے، لا نبی بعد، میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، ساتھ فرما دیا۔ مطلب کہ انبیاء سب سے سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، ان کے بعد انبیاء کے بعد حضرت عمر فاروق دنیا کے اندر پوری انسانیت میں سب سے اللہ نے عقل مند بنائے تھے، عام انسان نہیں ہے وہ اتنے سمجھدار۔ انہوں نے فوراً اپنی بہن کی بات سنی نا، ابھی کافر ہی ہیں، بہن کی بات سنی کہ بہن کہتی ہے بھائی جو مرضی کرو، گردنیں اتار دو، چھوڑیں گے نہیں، فوراً سے تلوار چھوڑ لی۔ کوئی وجہ ہے، میری بہن یہ اس کی میں نے کبھی آواز نہیں سنی تھی اتنی، جب سے یہ چھوٹی سے بڑی ہوئی اس نے میں جہاں سے گزروں وہاں سے وہ گزر نہیں سکتی تھی، اتنی میری بہن سے ڈرتی ہے۔ عمر فاروق سے پورا مکہ ڈرتا ہے، عمر فاروق جہاں سے گزر جائے وہاں سے شیطان رستہ چینج کر لیتا، تو انسان سے یہ کیا ہوا، میری بہن اتنی بہادر کیسے ہوگی، اس نے کیا کھایا، اس نے کیا چیز لی، اتنی بہادر ہوگی، چیک تو کروں میں۔ ان کے چلو سناؤ ذرا مجھے بھی کیا چیز ہے وہ جو تم نے لی نا محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا چیز مجھے سناؤ ذرا۔ ان کے ایسے نہیں، میں دھیان سے سنوں گا، سناؤ مجھے، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی بہن نے، فاروق کی بہن نے یہ الفاظ بیان کر، اعوذ باللہ بسم اللہ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ادھر وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ادھر اللہ کی طرف سے عمر فاروق کا سینہ اللہ کی طرف سے موم ہو جا رہا ہے، آنسو نکلی جا رہے ہیں۔ میں کس چکر میں پڑ گیا تھا، یہ اللہ چاہ رہا تھا، اللہ چاہ رہا کہ یہ غلام بن جائے، اب سرکش نہ رہے، باغی نہ رہے، نبی کا غلام بن جائے۔ کچھ آیات سنی کہ بس مجھے لے چلو، مجھے نبی کے پاس لے چلو، میں جانا چاہتا ہوں۔ ایسے نہیں جا سکتے، غسل کرایا، ہاتھ باندھے کہ کہیں وہاں پر کوئی سازش نہ ہو جائے، یہ وہاں جا رہا ہے معاذ اللہ صلی اللہ، پھر کہیں سرکش نہ ہو جائے۔ ان کے جیسے مجھے لے چلو۔ اب دور سے پہلے پیغام نکل چکا تھا کہ عمر فاروق نکل چکے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ لڑائی کے لیے، صحابہ نے پیغام پہنچا دیا تھا پہلے اللہ کے نبی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، صحابہ الرٹ ہو گئے کہ آ رہا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے ہماری۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جری، بڑی بہادر، اللہ کے شیر تھے یہ بھی، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے وسلم جی آپ پریشان نہ ہو، عمر آ رہا ہے، اگر تو اچھی نیت سے ہے تو اس کے ویلکم کریں گے، اگر غلط ارادے سے ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن آج اڑا دوں گا میں۔ کتنا بہادر انسان ہے، اسی کی تلوار سے اڑاؤں گا، اسے پکڑ کے اسی گردن اڑا دوں گا آج۔ عمر فاروق آئے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا۔ جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ کی جو وادیاں تھیں وہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ آج بھی جائیں نا مکہ کے گرد سارے پہاڑی پہاڑ ہیں، ابھی پہاڑ نظر آتے ہیں، ویسے اللہ ہم سب کو لے جائے وہاں۔ جب دیکھیں نا، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں مکہ کے اندر، حرم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، دور دیکھیں نا وہ پورا چاروں طرف پہاڑ نظر آتے ہیں، اونچے پہاڑ پہ، تو وہ ساری گونج اٹھی اللہ اکبر کے نام سے۔ سمجھ لگتی ہے یہ قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے طٰہٰ، حروف مقطعات ہیں جس کا مطلب صرف اللہ جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پیغمبر اسلام ہم نے یہ قرآن آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی کا سبب نہیں نازل فرمایا، یہ قرآن تو سکون کے لیے ہے، یہ قرآن تو آپ کی ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن تو لوگوں کو اسی راستہ دکھانے کے لیے ہے، آپ اسے پریشان نہ ہوں۔ جیسے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا نا اے پیغمبر وسلم آپ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس چکر کے اندر کہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جسے اللہ چاہیں گے اسے اللہ کیا دے دیں گے، ہدایت دے دیں گے، جسے اللہ نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے، چاہے جو مرضی ہوتا رہے۔ ابو جہل بھی تھا نا، اللہ کے نبی نے تو ابو جہل بھی مانگا تھا اور عمر فاروق بھی مانگا تھا کہ اللہ جو تجھے پسند ہے دے دیں، اللہ نے عمر فاروق دے دیا، جہل نہیں دیے نا۔ ابو جہل زندگی نہیں پھرا سکا، وہ جاہل تھا، جاہلوں کا سردار تھا۔ اللہ بڑا فرماتے ہیں آپ اس میں مشقت نہ ڈلیں، مگر نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے۔
یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو اور آسمانوں کو بلند فرما دیا ہے. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے. بیٹا اللہ کس طرح مستوی ہیں، یہ ذات، ماہیت، یہ سارا کچھ اللہ خود جانتے ہیں. اللہ نے ہمیں بیان کر دیا کہ رحمان مستوی ہے، ہم نے کہا یس مان لیا. ہم نے نہیں کہا اللہ کیسے ہیں، کیسے ہیں، کدھر ہے، نو. اللہ عرش پر ہے تو ہم نے مان لیا عرش، بس بات ختم. ہمیں اس کے نام پتا ہے کہ کس پوزیشن میں ہے، کس طرح ہے، کہ ہماری عقل اس لیول تک جا ہی نہیں سکتی. اللہ فرماتے ہیں نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس کی مثال دی جائے. اس لیے اللہ جیسے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. اللہ کی عمل ہمیں بتا دیں گے، اب آ جائے گا. اب ہمیں نہیں پتا، ہم انسان کی عقل وہاں تک نہیں جا سکتے. انسان جتنا مجھے عقل مند ہو جائے، کہے میں دنیا جہان پوری انسانیت ہر چیز کو میں نے چھان لیا ہے، اس کی عقل پھر بھی نہیں جا سکتی. وہ یہ آسمان کے کنارے سے باہر نہیں نکل سکتا. ایک آدمی، اب ہم سوچتے ہیں نا کہ ایک بندہ، ایک آسٹروناٹ نکلتے ہیں، وہ چاند پہ گئے، سیاروں پہ گئے، فلانے گئے، ڈمکنے گئے، چلے جاتے ہیں. جانا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں تم آسمان کے کنارے سے باہر نکل کے تو دکھاؤ. نہیں فکر، اللہ فرماتے تم نہیں کر سکتے، کیا کرتے گپے ماری جا رہے، چھوڑی جا رہے. یہ جو سورج، ستارے، سارا کچھ وہ یہ یہاں کھڑے ہیں، سیدھے سامنے ہیں، دور یا دور نہیں کھڑے. سورج کئی لاکھوں میل دور ہے، وہاں تک ابھی تک کوئی نہیں گیا. سورج جو سب سے نیئرسٹ ہے. چاند تو بے سامنے کھلوتا ہے، جو چڑھ جاتے ہیں، کون سا ہے، پڑ گئے چاند چڑھ گئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پہلا آسمان کئی لاکھوں نوری سال دور ہے، کئی لاکھ نوری سال، بیٹا نوری سال. پہلا آسمان، اس کی جو لیمٹس ہیں، پہلا آسمان اس تک جاتے جاتے کئی لاکھ نوری سال، مطلب کاؤنٹلیس ٹائم ہے. ایک انسان کی زندگی اتنی ہو سکتی ہے. جبکہ جو چاند ہے کیلکولیٹڈ ڈسٹینس ہے، اتنا ہے اس کا ڈسٹینس. کوئی آسٹروناٹ عام جاتے بھی ہیں، باتے بھی ہیں، مریخ ہے، مطلب بہت سیارے وہاں آ جا دیتے ہیں. لیکن جو آسمان کا کنارہ وہ اتنا دور ہے کہ سائنس وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، جو مرضی کر لے، نہ کبھی زندگی جا سکے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نا کہ تم آسمان کے کنارے تک جان سکتے ہیں. پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، ساتواں آسمان. کتنے سیکورٹی گارڈز ہیں اللہ کے، فرشتے اتنے زیادہ ہیں. جس طرح بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ، اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے ایک گھر. اللہ کے فرشتے وہاں طواف کر رہے ہیں. جس طرح زمین پر ایک انسان طواف کرتے ہیں نا، اس طرح اللہ کے فرشتے بھی طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر جائے، 7 چکر لگا جائے، اس کی باری زندگی میں کبھی بھی نہیں آتی، قیامت تک نہیں آئے گی. اتنے زیادہ فرشتے ہیں. خود حساب لگائیں کہ ہم تو طواف کئی بار کر لیتے ہیں نا، انسان اتنے کو جا رہے ہیں، فرشتے اتنے زیادہ ہیں. تو انسان کیا سوچ رہا ہے میں سرکش ہو جاؤں گا تو میں فرشتوں سے لڑ لوں گا؟ اللہ کا ایک فرشتہ کافی ہے، صرف ایک جبریل امین ہی کافی، جو پوری زمین کو ایسے ہاتھ میں پکڑ لیں گے. یہ پوری زمین کو، جس کے اندر پورے انسان ہیں، سب شامل ہیں. آدم علیہ السلام سے آخر سارے بندے اس میں شامل ہے، وہ زمین کے اندر ہی ہیں. وہ ایسے ایک آدمی اٹھا سکتا ہے. اتنا بڑا اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، تو اتنے فرشتے، اتنی زیادہ چیزیں. تو ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں عزت دی. اللہ کا انسان تمہیں اشرف المخلوقات میں نے ٹھہرا دیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ اس آدم کو عزت دی ہے، وہ عزت برقرار رکھے. اللہ چاہتے کہ میں نے اس کو محبوب بنایا ہے، اس آدم کی نسل کے اندر میں نے اپنے محبوب پیغمبر بھیجا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو میں جنت دوں. لیکن جو شیطان کے بندے وہ چاہیں گے ہم جہنم مل جائے. اللہ ہم سب کو اپنے راستے پر رکھے. اللہ ایمان و زندگی دے. اللہ موت دے تو شہادت کی، اسلام کے اوپر، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو. اللہ ہمیں اللہ کے نبیوں کی شفاعت کا موقع دیں. اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں اور ہمیں اللہ بغیر حساب جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.